بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو السلام علیکم۔ ہمارے سچے اور کریم آقا اللہ المالک الحق المبین اپنی مقدس الہامی کتاب قرآن عظیم کی سورت 41 کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتے ہیں، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں سا تھا، پس اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے؟ دونوں نے عرض کیا، ہم بخوشی حاضر ہیں۔ عزیز دوستو، اس آیت میں ایک لفظ طوعاً ہے جس کا مطلب رضامندی سے یا رغبت سے ہے۔ اسی طرح ایک لفظ کرہن ہے جس کا مطلب رضامندی کے الٹ ہوتا ہے، اور طوعاً و کرہن ملا کر ایک محاورہ کی صورت بنتے ہیں جس کا مطلب بنتا ہے جبراً قہراً، از روئے اطاعت و کراہت، چاروں ناچار، اور حق ناحق یا خوشی ناخوشی سے۔ ایک اور لفظ الاتیان بھی ہے جس کا مطلب سہولت سے آنا اور حکم کا نفوذ ہونا بھی ہے۔ عزیز دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس آیت کی پچھلی آیت نمبر 10 میں اللہ پاک ہمیں گریوٹی کے بارے میں رہنمائی فرماتے ہیں، جس میں ہمارے سولر سسٹم میں سورج کی گریویٹیشنل طاقت کی وجہ سے ہماری زمین مدار میں برقرار ہے۔ دوستو، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نہ صرف ہدایت فرماتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس علم کی طرف بھی رہنمائی فرماتے ہیں جس کو جان کر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ گلیکسیز، ہمارا سولر سسٹم اور زمین وجود میں آنے سے پہلے دھواں کی صورت تھی، اور پھر گریوٹی کی وجہ سے یہ وجود میں آ گئے۔ اس تمام پروسیس کو سمجھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آیت نمبر 10 اور 11 میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کا باریک بینی سے ترجمہ پڑھیے اور سمجھیے اور اللہ کا شکر گزار ہو جائیے۔ عزیز دوستو، آئیے دیکھتے ہیں کہ جدید علم ہمیں گلیکسی کی فارمیشن کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ کہکشائیں ستاروں کے چھوٹے چھوٹے بادلوں اور خلا میں گھومنے والی دھول کے طور پر شروع ہوتی ہیں۔ جیسے جیسے دوسرے بادل قریب آتے ہیں، کشش ثقل ان اشیاء کو ایک دوسرے میں ضم کرتی جاتی ہیں اور انہیں بڑے پیمانے پر گھومنے والے پیک کی صورت بناتی جاتی ہیں۔ عزیز دوستو، سائنسدان دو تھیوریز پر قائم ہیں کہ جن کے تحت گلیکسیز وجود میں آتی ہیں، اور ان کو ایکریشن تھیوری اور کلیپس تھیوری کہتے ہیں۔ تھیوری آف ایکریشن ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ستاروں کے بلب مل کر کہکشائیں بناتے ہیں، اور تھیوری آف کلیپس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کہکشائیں ایک بہت بڑے گیس کے بادل کے ٹوٹنے سے بنتی تھیں۔ عزیز دوستو، تھیوری آف ایکریشن کے تحت کشش ثقل کی وجہ سے مادہ بتدریج بڑا ہوتا رہتا ہے، اور جب یہ مزید بڑا ہوتا ہے تو کشش ثقل بھی بڑھتی ہے، اور وہ مزید مادے کو اپنی طرف کھینچ کر مزید بڑا ہوتا ہے، اور اس طرح پلینٹ جیسے ہماری زمین ہے وجود میں آ جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے جو ماڈل تجویز کیا اس کے تحت زمین کی تشکیل سے پہلے نظام شمسی دھول اور گیس کا ایک بادل تھا جسے سولر نیبولا کہا جاتا تھا۔ کشش ثقل کی وجہ سے مواد اپنے آپ گر گیا اور یہ گھومنے لگا، اور اس طرح پھر سورج کا وجود ہوا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ دوسرے پلینٹس بھی وجود میں آ گئے۔ عزیز دوستو، گیس کے مادے کی صورت سے زمین اور سورج اور دوسرے سیاروں کی وجود میں آنے کے دوران گریوٹی، ٹربولنس اور وسکوسٹی نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ ٹربولنس وہ حرکت ہے جس کی خصوصیت میں دباؤ اور بہاؤ کی رفتار میں افراتفری کی تبدیلیوں کی وجہ سے تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ وسکوسٹی مزاحمت کا ایک پیمانہ ہے
جیسے شربت میں وسکوسٹی زیادہ ہوتی ہے پانی کی نسبت۔ بے شک یہ سچا کلام اس سچے رحمان کا ہی ہو سکتا ہے۔ رحمان کے حکم کو مان کر اور آخرت کو سچ جان کر ہمیں اس دن کی تیاری کرنی چاہیے جس کے متعلق یہ سچا کلام ہمیں بار بار آگاہ فرماتا ہے۔ اللہ رحیم آپ سب کی خیر فرما دے۔ اللہ حافظ۔